السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ الانشقاق کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ الانشقاق، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اور یہ سورت نمبر ہے 84۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص قیامت کے منظر کو ایسے دیکھنا چاہے کہ قیامت کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہے تو وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے۔ اذا الشمس کورت، دوسری صورت اذا السماء انفطرت، اور تیسری صورت اذا السماء انشقت۔ ان 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو بیان کیا ہے کہ قیامت کیسی ہوگی۔ تو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں لاسٹ صورت سورہ الانشقاق، اذا السماء انشقت، جو 3 صورتوں میں سب سے لاسٹ ہے۔ اور اس صورت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ بھی کیا، کیونکہ اس صورت میں سجدہ بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے نا، اور اچھے لوگوں کو نام اعمال کیسے ملے گا، برے لوگوں کو نام اعمال کیسے ملے گا، ہے نا، یہ تمام چیزیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یاد کرو اس وقت کو جب آسمان پھٹ جائے گا۔ پہلی سور پھونکی جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، 40 سال تک پھر کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر 40 سال کے بعد بارش ہوگی اور دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تب کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گا۔ یعنی آسمان پھٹ جائے گا، اللہ آسمان کو پھٹنے کا حکم دے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور آسمان اپنے پروردگار کے حکم کو پورا کرے گا۔ وَحُقَّتْ، اور یہ اس پر لازم ہے، اور یہ اس پر لازم بھی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا، اپنے خالق کا حکم کو مانے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم پورا کرے گا۔ وَحُقَّتْ، اور اس پر یہی لازم بھی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، کیونکہ جب آسمان پھٹے گا تو آسمان سے ہی فرشتے اور اللہ تعالیٰ کا عرش اس زمین پر آئے گا۔ حساب و کتاب کا جو سلسلہ ہے وہ اسی زمین پر ہوگا، اور اس زمین کے سمندر خشک ہو جائیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور انہی پہاڑوں سے جو ہے نا سمندر کے گڈھے کو بھر دیا جائے گا، اور زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا۔ جیسے غبارہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس میں جب پھونک مارتے ہیں، اس میں ہوا بھرتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے، تو اسی طرح سے اس زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ اور جب سے دنیا بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان جو ہے نا، پھر وہ اسی زمین پر جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ زمین کے اندر جو کچھ ہے کیا ہے؟ جتنے بھی انسان مرتے ہیں تو وہ اسی زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں، ہے نا، جلا دیے جاتے ہیں تو راکھ بھی اسی زمین کے سمندر میں جاتی ہے، پانی میں جاتی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، جانا اسی زمین کے اندر ہے نا۔ اور جن لوگوں کی لاشیں چیل کوے کھا جاتے ہیں، ایسی بہت سارے دنیا میں ایسے مذاہب ہیں جن میں جو ہے نا لاشوں کو بس چیل کووں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے، وہ کھا جاتی ہیں، تو وہ بھی مر کے زمین کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے زمین کے اندر جو بھی کچھ ہوگا زمین اس کو اگل دے گی، باہر نکال دے گی۔ پچھلی صورت میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ قبریں الٹ پلٹ دی جائیں گی۔ تو کیا ہوگا کہ جب بارش ہوگی تو زمین سے جتنے بھی انسان مر چکے ہیں ان کے جسم پیڑ پودوں کی طرح اگیں گے، اور پھر علیین اور سجین میں جو روحیں ہوتی ہیں نا وہ واپس اپنے اپنے جسموں میں آ جائیں گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے
وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کے فرمان پر عمل کرے گی۔ زمین کو حکم ہوگا تو زمین اپنے پروردگار کے فرمان پر عمل کرے گی، اور یہی اس پر لازم ہے، وحقت، اور یہی اس پر لازم ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار تک پہنچنے میں بھرپور کوشش کرتا جا رہا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ یعنی جیسے جیسے انسان کی زندگی گزر رہی ہے نا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ نیک ہوگا تو جنت میں جائے گا، برا ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس شخص کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، تو جس شخص کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا۔ نام اعمال جو جنتی ہوگا اور جس کا حساب آسان ہوگا، یعنی جو پاس ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر مشکلیں تو رہیں گی۔ تو جو دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے دنیا کے ایگزام میں، تو آخرت میں اس کو جو رزلٹ ملے گا وہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور جس کو سیدھے ہاتھ میں رزلٹ ملے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر خوش خوش واپس جائے گا۔ آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ فیملی والے جو متعلقین ہیں، جو محبت رکھنے والے ہیں، ہے نا، جو بھی ہمارے اپنے لوگ ہوں گے وہ ہمارے منتظر ہوں گے کہ کیا ہوگا، سب ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جو بچ جائے گا تو وہ اپنے جو بھی جنت میں جائے گا، مان لیجئے میرا جنت میں جانا طے ہو گیا، اور اللہ کرے میری یہ بات اللہ قبول کر لے، آپ لوگ آمین کہہ دیجیے۔ مان لیجئے آپ سب کا جنت میں جانا طے ہو گیا، کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جو رہ گئے، ہے نا، لیکن وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن ابھی وہ آئے نہیں ہیں، ان کا نام اعمال ان کو ملا نہیں ہے، تو سب منتظر ہوں گے کہ بھئی میرے بھائی کا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، ہے نا، سب منتظر ہوں گے۔ جیسے رزلٹ آتا ہے نا تو سب ماں باپ خوشی میں، اور ایک دم تھوڑا سا ان کا دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں میرے بچے کا کیا ہوگا، تو سب فکر میں لگے ہوں گے اپنوں کی، ہے نا۔ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا، بھائی میں کامیاب ہو گیا، ماشاءاللہ میرا رزلٹ بہت اچھا آ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس شخص کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش واپس آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا۔ پیٹھ کے پیچھے سے کیسے ملے گا؟ جب نام اعمال آئے گا ہوا میں اڑتا ہوا، تو الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا گنہگار کو، تو وہ لے گا نہیں، اپنے ہاتھ کو یوں کرے گا، جیسے کوئی چیز نہیں لینی ہوتی نا تو ہم یوں کرتے ہیں، تو پھر پیچھے ہی اس کو، اس کی پیٹھ کے پیچھے ہی اس کے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا، افسوس کرے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا، اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یقیناً وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں مست رہا کرتا تھا، دنیا کی لذتوں میں مست رہا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا گیا، اب وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور یہی وہ شخص ہے جو دنیا میں مست ہو کر رہا کرتا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کو، اس سے رسول کے احکام سے اس کو کوئی مطلب نہیں تھا، بس دنیا میں مست تھا، اپنی مستیوں میں مگن تھا، غلط صحیح حلال حرام اس سے اس کو کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یقیناً یہ شخص دنیا میں اپنے گھر والوں میں مست رہا کرتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف واپس نہیں ہوگا، یہ سمجھتا تھا کہ کہاں میں مروں گا، ہے نا، کہاں آخرت آئے گی، ارے ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ دنیا ہے، جی لو جتنا زندگی بھر کے جینا ہے، جی لو، مزے کر لو۔ اللہ فرماتا ہے اس کا خیال یہ تھا کہ
کہ وہ اللہ کی طرف واپس نہیں آئے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، یقیناً اس کا پروردگار اس کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ بلا کیوں نہیں واپس آؤ گے تم اللہ کے پاس، ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا پروردگار اس کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے جیسے ہماری ہتھیلی پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو ہم ہتھیلی پر رکھی ہوئی چیز کو دیکھ سکتے ہیں نا، اس سے بھی بہت بہترین انداز میں اللہ دیکھتا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں تم اللہ کے پاس واپس آؤ گے، بے شک اس کا پروردگار اس کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس آیت کو جب بھی کبھی گناہ کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، سوچ رہے ہو نا کہ تم تنہا ہو، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ کی نظروں سے غائب ہو، سب لوگوں کو دھوکہ دے دیا، لیکن اس آیت کو یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بالشفق، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، فلا اقسم بالشفق، تو میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ جس طرح سے دن کے بعد رات آتی ہے، پھر رات کے بعد دن آتا ہے، سورج نکلتا ہے، پھر چاند نکلتا ہے نا، تو اسی طرح سے جیسے دن بدلتے رہتے ہیں، آدمی کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں دنیا کے اندر، اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح سے ایک دن آخرت کا دن بھی آ جائے گا اور تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، اور تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ اتنا سب کچھ اللہ نے کھول کے بیان کر دیا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کو کیا ہو گیا؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، کیا ہو گیا ان کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کو پڑھا تو سجدہ کیا، صحابہ کرام نے سجدہ کیا، اور یہاں پر سجدہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اسی لیے یہ سجدے کی آیت ہے، جب آپ اس کو تلاوت کریں تو سجدہ کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ ایمان نہ لانے والے جھٹلاتے ہیں، یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں جو ایمان لے کر نہیں آتے، جھٹلاتے ہیں آخرت کو، قرآن کو، پیغمبر کو۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور جن باتوں کو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ ان سے خوب واقف ہے، اور واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ ان باتوں سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے جن کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، ہے نا؟ فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ الا الذین، اچھا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مگر ہاں جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے ان کے لیے بھی کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ تو یہ ہماری سورہ الانشقاق کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس میں جہنمیوں کے احوال کو بیان کیا گیا، اور دنیا کے اندر جو لوگ مست رہتے ہیں نا، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے حال کو بیان کیا گیا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں دنیا میں ان کے لیے تھوڑا سا وقت مشکل ہے، لیکن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر آخرت میں ان کے مزے ہی مزے ہیں۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی جنت کی زندگی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو موت آ بھی جاتی ہے، وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ ہمارا سورہ الانشقاق کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ اس سورت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء، اذا جب، سماء آسمان، شقت پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ
اور حکم سن لے گا، لربہا اپنے رب کا، وحقت اور وہ اسی لائق، وَإِذَل اور جب، ارض زمین، مدت کھینچ دی جائے گی، وَأَلْقَتْ اور ڈال دے گی، ما فیہا جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ اور حکم سن لے گی، لربہا اپنے رب کی، وحقت اور وہ اسی کے لائق ہے۔ یا ایہا الانسان اے انسان، انکا بے شک تو، کادح تکلیف اٹھانے والا ہے، الی ربک تیرے رب تک، کدحن سخت تکلیف اٹھانا، فملاقی پھر تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تکلیفیں اٹھا کر آدمی اللہ سے ملاقات کر ہی لیتا ہے۔ اب فرما برداری کر لو تو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ گے، اور نافرمانی کرو گے تو نافرمان بن کر اللہ سے ملاقات کرو گے۔ فَأَمَّا مَن پس رہا جو، اوتیا جس کو دیا گیا، کتابہ اس کا نام اعمال، بیمینی اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف تو ان قریب، یحاسب حساب لیا جائے گا وہ، حسابا یسیرا آسان حساب، وینقلب اور پلٹے گا وہ، الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا خوش خوش، واما من اور رہا وہ شخص، اوتیا جس کو دیا گیا، کتابہ اس کا نام اعمال، وراء ظہری اس کی پیٹھ کے پیچھے، فسوف یدعو تو ان قریب پکارے گا وہ، سبورا موت کو، ویسلا اور داخل ہوگا، سعیرا دوزخ میں، انہ کان بے شک وہ تھا، فی اہلہ اپنے گھر والوں میں، مسرورا مست خوش، انہ ظن بے شک اس نے یہ خیال کیا، ان یحور کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، یعنی وہ آخرت میں نہیں آئے گا، بلا کیوں نہیں، ان ربہ بے شک اس کا رب، کان بہ اس سے ہے، بصیرا خوب اچھے طریقے سے واقف۔ ٹھیک ہے، چلیے، فلا تو میں قسم کھاتا ہوں، فلا تو میں اقسم قسم کھاتا ہوں، بالشفق شفق کی، واللیل اور رات کی، وما وسق وما اور ان کی جن چیزوں کو وسق رات نے سمیٹ لیا، ٹھیک ہے، والقمری اور چاند کی، اذا جب، تسق جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن ضرور تم کو چڑھنا ہے، طبقاً اوپر کے درجے میں، عن طبق نیچے کے درجے سے، یعنی تمہیں اس دنیا سے آخرت میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ فما لہم تو ان کو کیا ہوا ہے، لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا قُرِئَ اور جب پڑھا جاتا ہے، علیہم ان کے سامنے، القرآن قرآن کو، لا یسجدون تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بل الذین بلکہ جنہوں نے، کفروا انکار کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی، اعلم خوب جانتے ہیں، بما یوعون جس کو وہ اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں، فبشرہم تو خوشخبری سنائیں ان کو، بعذاب عذاب کی، علیم جو کہ دردناک ہے، الا الذین مگر وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات وعملوا اور انہوں نے کیے صالحات نیک اعمال، لہم اجر ان کے لیے ایسا اجر ہے، غیر ممنون جو ختم نہ ہونے والا ہے۔ تو یہ ہمارا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ بھی ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ اس سورت کا ترجمہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، گھر پہ سب کو دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔